پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس کو سرسبز و شاداب کیا، اس کی حفاظت و صیانت فرمائی، اور جب وہ پک کر کے تیار ہو گئی تو کاٹ کے عطا فرمایا۔ حجت الاسلام نے بالیوں میں سے دانے نکالے، مفتی اعظم نے دانے کو پیس کر کے آٹا کیا، مفسر اعظم اور ریحان ملت نے آٹا گوندھا، اور تاج الشریعہ نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ ابھی ایک جملہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا بہت سننے میں آ رہا تھا کہ جب غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اور جب اپنوں سے مقابلہ ہو جائے تو ہار جاؤ۔ اور سنیے، یعنی یہ وہی والی تو بات ہوئی کہ زندگی میں یہ ہنر بھی اپنانا چاہیے، جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ سمجھتے تھے رہے گی جنگ محدود گل و بلبل، مگر تخریب نظم گلستان تک بات جا پہنچی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ دشمن مصطفیٰ ہے، جس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ، اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جس کو دشمن احمد پاؤ گے، جس کو گستاخ نبی پاؤ گے، جس کو کافر مرتد اور گمراہ پاؤ گے، اسی کو تو نکال کے پھینکو گے یا سب کو نکال کے پھینکتے چلے جاؤ گے؟ والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین، گرمی بہت زیادہ ہے، اس بات کا مجھے احساس ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو صرف سماعت کرنا ہے، اور مجھے اس گرمی میں آپ لوگوں سے خطاب بھی کرنا ہے۔ تو میں ایک مشکل معاملے کو اختیار کیا ہوا ہوں۔ ابھی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، اب وہ بتا رہے تھے کہ اب دنیا جو ہے اعلیٰ حضرت ہی کے مسلک پر لوٹ رہی ہے، کہ جو اعلیٰ حضرت نے برسوں پہلے فرمایا، 150 سال پہلے فرمایا، وہی اب دنیا کہہ رہی ہے۔ سنی مسلمانوں، سچ بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا مسلک، کوئی نیا دین قائم نہیں فرمایا تھا۔ بے شک اعلیٰ حضرت کا دین اور اعلیٰ حضرت کا مسلک وہی تھا جو 1500 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ بے شک تو لوگ، اور جس کتاب کا ذکر کیا التفسیر المیسر کا، وہ تو دراصل علماء ازہر، نخبۃ من علماء الازہر، وہ تو سنی علماء ہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا میں اہل سنت و جماعت ہیں، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر کے سواد اعظم جو بڑی جماعت ہوتی ہے، جو سب سے بڑی جماعت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کی اتباع اور پیروی کا حکم فرمایا کہ بڑی جماعت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی بھی جو ہے وہ باطل کی طرف نہیں جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی مولانا صاحب نے ایک کتاب کا حوالہ دیا، وہ بھی عالم عرب سے چھپی ہوئی، وہ سب علماء اہل سنت ہیں۔ ہاں، جو سعودی کا علاقہ ہے، بعض علاقوں میں، یہ سب اقلیت میں ہیں، اہل سنت و جماعت اکثریت میں ہیں۔ یہ سب ندی نالے ہیں، اہل سنت و جماعت سمندر کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنی مسلمانوں، یہ جو آج ہمیں یہ جو عقیدت مندوں کا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ جو بریلی شریف میں ساری بہاریں نظر آ رہی ہیں، سچ بات تو یہ ہے کہ یہ سب اس کی داغ بیل دراصل اعلیٰ حضرت کے جد امجد حضرت مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 200 سال پہلے ڈالی تھی۔ یعنی جس پودے کو انہوں نے اپنے زمانے میں بویا تھا، وہ شجر طیبہ کی صورت میں نمودار ہو کر کے، اور آج اس کی شاخیں دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہی ہیں۔ غور سے سننا سنی مسلمانوں، یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن 1246 ہجری میں سرزمین بریلی میں خدمت فقہ و افتاء، خدمت علم دین اور خدمت سنیت کی کھیتی بوئی تھی، اور آج ہم سب اسی کھیتی کے گیہوں کے آٹے کی پکی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ جی بے شک، بے شک، بہت اچھا جملہ ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ جب روٹی ہم تک آتی ہے، روٹی کی تو بات بہت ہوتی ہے، روٹی جب ہم تک آتی ہے تو وہ کتنے مراحل سے گزر کر آتی ہے، آپ غور فرمائیے۔ پہلے کاشتکار اگر گیہوں کی روٹی ہے تو گیہوں کی کاشتکاری کرتا ہے، گیہوں کو بوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سرسبز و شاداب پہلے اس کھیتی کو سیراب کرتا ہے، پھر اس کو سرسبز و شاداب رکھتا ہے، پھر جب وہ پک کر تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹتا ہے، پھر بالیوں میں سے دانے نکالتا ہے، پھر دانوں کو پیس کر کے آٹا کرتا ہے، اور پھر آٹے کو گوندا جاتا ہے، پھر جا کر کے روٹی تیار ہوتی ہے۔
آپ غور فرمائیں علماء کرام نے مذہب حنفی کے تسلسل کو اور فقہائے کرام کے سلسلۃ الذہب کو اسی استعارے کی زبان میں بیان کیا. انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا ذرا مذہب حنفی کا تسلسل آپ ملاحظہ فرمائیے غور سے کہ اعلیٰ انہوں نے کیا بیان کیا کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے علم فقہ کی کھیتی بوئی، حضرت علقمہ نے اسے سیراب کیا، حضرت ابراہیم نخعی نے اسے کاٹا، حضرت حماد بن نبی سلیمان نے بالیوں میں سے دانے نکالے، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان دانوں کو پیس کر آٹا کیا، امام ابو یوسف نے آٹا گوندھا، اور امام محمد نے روٹیاں پکائیں، اور آج سارے فقہاء انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ اور سے رضوی. تو اب امام محمد نے روٹیاں پکائی تھیں، اور یہ سارے فقہائے کرام، سارے فقہائے احناف وہ انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. امام محمد کی روٹیاں کیا تھیں؟ کیا پکائی انہوں نے روٹیاں؟ بھائی جنہیں کتب ستہ کہا جاتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، کتب ظاہر و روایہ کہا جاتا ہے، جامع صغیر کہا جاتا ہے، جامع کبیر کہا جاتا ہے، زیادات، مبسوط، سیر صغیر، سیر کبیر، یہ جو انہوں نے کتب ستہ تیار کی، آج بعد میں جتنے بھی فقہائے احناف ہیں انہوں نے اسی کام کو آگے بڑھایا. یہ مسلمانوں، سنی مسلمانوں، یہ مجتہدین اور آقاؤں کے سلسلۃ الذہب کو فقہائے کرام نے استعارے کی زبان میں اس کو بیان کیا. میں علماء کرام سے اس استعارے کو استعارتاً لیتا ہوں، اور بریلی شریف کی خدمت فقہ و افتاء اور خدمت علم دین اور خدمت سنیت کے سلسلۃ الذہب کو بیان کرتا ہوں. تو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ رضا علی خان نے سن 1246 ہجری میں بریلی کی سرزمین پر خدمت علم اور خدمت سنیت کی کھیتی بوئی. اعلیٰ حضرت کے دادا علامہ ناقی علی خان نے اسے سیراب کیا. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس کو سرسبز و شاداب کیا، اس کی حفاظت و صیانت فرمائی، اور جب وہ پک کر کے تیار ہو گئی تو کاٹ کے عطا فرمایا. حجت الاسلام نے بالیوں میں سے دانے نکالے، مفتی اعظم نے دانے کو پیس کر کے آٹا کیا، مفسر اعظم اور ریحان ملت نے آٹا گوندھا، اور تاج الشریعہ نے روٹیاں پکائیں، اور آج ہم سب انہی کی پکائی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خاندان اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ اور سے رضوی. سنی مسلمانوں غور سے سننا، میں نے تمہارے سامنے دو سلسلے پیش کیے، دو سلسلے رکھے، ایک مجتہدین کا سلسلہ اور ایک مقلدین کا سلسلہ، ایک آقاؤں کا سلسلہ، دوسرا غلاموں کا سلسلہ، ایک متقدمین کا سلسلہ، دوسرا متاخرین کا سلسلہ. جس طرح آقاؤں کے اس سلسلے میں حضرت صحابی رسول کو چھوڑ کر کے جو مقام و مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے وہ کسی کو نہیں حاصل ہوا وہ مقام و مرتبہ، اسی طرح اس سلسلے رضویہ میں جو مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا وہ مقام و مرتبہ کسی کو عطا نہیں ہوا. کیا کہنے. بے شک بے شک. ان کے بعد والے بھی پہچانے گئے اور ان سے قبل والے بھی پہچانے گئے، ان کے شہزادگان، خلفاء، تلامذہ اور نبیرگان بھی پہچانے گئے، اور ان کے اساتذہ اور ان کے ابوجد بھی پہچانے گئے. مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کا کوئی اس میں ثانی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نہ صرف، حضرت سنیے گا، اعلیٰ حضرت نہ صرف 14ویں صدی کے مجدد تھے بلکہ اعلیٰ حضرت من وجہ مجتہد بھی تھے. غور سے سنیے گا. آپ کہیں گے بھائی مجتہد کہہ دیا اعلیٰ تو نہیں، مجتہد مطلق نہیں کہا، مجتہد غیر مطلق، من وجہ مجتہد، بالغ رتبہ اجتہاد. جمہور علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اعلیٰ حضرت بالغ رتبہ اجتہاد تھے. اور ایک مجتہد کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کے بلا دلیل اقوال بھی حجت ہوتے ہیں. حضرت امام شامی نے کیا فرمایا تھا؟ لا عبرت باقوال غیر الفقہاء اے غیر المجتہدین، یعنی غیر مجتہد کے اقوال کا، بلا دلیل اقوال کا کوئی اعتبار نہیں. اعلیٰ حضرت اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جو مجتہد ہوتا ہے، من وجہ مجتہد ہو، اس کے اگر بلا دلیل اقوال بھی ہیں تو بھی معتبر ہیں. تو یہ مقام اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ حضرت کے بعد نہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی اس پائے کا عالم نظر نہیں آتا جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بالغ رتبہ اجتہاد ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور تاج السنہ حضرت علامہ توصیف رضا صاحب قبلہ، شہزادہ حضور توصیف ملت حضور فیض میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی فیض میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی توصیف میاں صاحب قبلہ حضور تاج السنہ، شہزادہ توصیف ملت حضرت علامہ مفتی فیض میاں صاحب قبلہ اور سے رضوی، اور سے رضوی.
مولانا اس کو سکون کریے، ماحول خراب ہو جائے گا. حضرات دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں میں جب تک تقریر نہیں کروں گا جب تک آپ خاموش نہیں ہو جاتی. موبائل اندر رکھے آپ تقریر سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں. اگر حضرت سے محبت ہے تقریر سننا بیٹھ جائیں میرے بھائی بیٹھ جائیں. جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہی بیٹھ جائیے یہی بیٹھ جائیے. دائیں بائیں والوں کو بہت پریشان بیٹھ جائیں میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں فوراً بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں فوراً بیٹھ جائیں خاموش ہو جائیں. تو سنی مسلمانوں میں کیا عرض کر رہا تھا، بغور سنو سکون کا ماحول پیدا کرو. سال میں ایک ہی دفعہ تقریر کرنے کو جی چاہتا ہے اور اس کو بھی آپ ماحول خراب کر کے متاثر کر سکتے ہیں. سکون کے ساتھ بات سنیے، بہت اہم بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا. سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی یہ شان تھی اس وجہ سے کہ اعلیٰ حضرت مجتہد بھی تھے، اعلیٰ حضرت مجدد بھی تھے، من وجہ مجتہد تھے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اور جس نے بھی کہا حق بجانب کہا کہ جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل علم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے. سنیے گا، اس دور پر فتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے اور وسیلہ رضا کا ہے. سنی مسلمانوں غور سے سنو، اعلیٰ حضرت اس زمانے میں بر صغیر، کم از کم بر صغیر ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے، سنی مسلمانوں کے لیے وہ اور ان کی تعلیم مشعل رشد و ہدایت ہے. اور جب ہم اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف نظر کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کی ساری تعلیمات، ان کے افکار و نظریات اور ان کے مواقف سب کے سب اعتدال اور وسطیت پر مبنی تھے. اعلیٰ حضرت کی تعلیمات اعتدال اور وسطیت پر قائم تھی. اعلیٰ حضرت نے کسی بھی میدان میں غلو نہیں فرمایا. سنی مسلمانوں غور سے سننا، کسی بھی معاملے میں اعلیٰ حضرت نے غلو کی تعلیم نہیں دی، حد سے تجاوز کرنے کی تعلیم نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام، ہم امت مصطفیٰ کو امت وسط کا خطاب عطا فرمایا. دیکھو اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت. یہ امت نہ افراد کا شکار ہے نہ تفرید کا شکار ہے، یہ نہ غلو کرنے والی امت ہے نہ تقصیر کرنے والی امت ہے، نہ یہ زیادتی کرنے والی امت ہے نہ یہ کمی کرنے والی امت ہے. اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہر میدان میں، ہر معاملے میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور غلو سے منع فرمایا. دیکھو حضور علیہ السلام کہیں فرماتے ہیں ایاکم والغلو فی الدین، کہیں فرماتے ہیں ہلک المتنطعون، کہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہلک من کان قبلکم بالغلو فی الدین. فرمایا غلو سے دور رہو، غلو سے بچو، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے. تم سے پہلے جو امتی ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. مسلمانوں، اگر کوئی شخص اصول میں، عقائد میں غلو کرتا ہے تو وہ شخص تو سنت سے باہر چلا جاتا ہے، وہ شخص گمراہ ہو جاتا ہے. اور جو شخص فروع میں، اعمال میں، روش میں، منہج میں اگر غلو اختیار کرتا ہے تو وہ شخص بھی جرم کا مرتکب قرار پاتا ہے. غور سے سننا، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. سنی مسلمانوں، اگر وہ اس حد میں رہے تبھی معروف ہے، اگر وہ اس حد سے کراس کر جائے تو وہ خود ترک معروف، منکر اور شرع کی نگاہ میں مذموم ہو جاتی ہے. ہر ایکشن کا ری ایکشن اگر حد اعتدال میں ہو تبھی معروف ہے، اور اگر وہ حد اعتدال سے کراس کر جائے، غلو کر جائے تو وہ ترک معروف، منکر اور مذموم ہو جاتا ہے. آپ غور کیجئے علماء کرام کی وہابیت، مولانا صاحب غور سے سنیے آپ، وہابیت ایک ری ایکشن تھا، وہابیت ایک ری ایکشن، ایک رد عمل تھا. مگر یہ رد عمل، یہ ری ایکشن حد اعتدال میں نہ رہا، غلو کر گیا، حد سے تجاوز کر گیا، حد کو کراس کر گیا تو گمراہی اور بد مذہبی بن کر ابھرا. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی وہابیہ نے دیکھا، ابن عبد الوہاب نجدی نے دیکھا، اور اس سے پہلے ابن تیمیہ نے دیکھا کہ بعض مسلمان کچھ معمولات اہل سنت کے نام پر وہ غیر شرعی امور کو بھی انجام دے رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ مزارات کے طواف کر رہے ہیں یا مزارات کو سجدے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر ری ایکٹ کیا، ری ایکشن پیش کیا، اپنے رد عمل پیش کیا. مگر وہ اس رد عمل میں غلو کر گئے، حد سے تجاوز کر گئے. وہ ان امور کو بھی جو مستحب تھے، جو مستحسن تھے، جو مباح تھے، اس کو نہ صرف ناجائز و حرام بلکہ شرک و کفر کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ شرک و کفر ہے. اور ان کا غلو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی بے ادبی اور گستاخی تک جا پہنچا. یہ کیوں ہوا؟ یہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا. پھر جب یہ تحریک وہابیت عرب سے نکل کر کے ہندوستان کی سرزمین پر آئی اور اسماعیل دہلوی دارالعلوم دیوبند کے ذریعے اس کی نشر و اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اعلیٰ حضرت نے تحریک تجدید دین شروع فرمائی اور اعلیٰ حضرت نے اس بد مذہبی کے ایکٹ پر ری ایکٹ کیا، اس بد مذہبی، بد عقیدگی اور غلو کے عمل پر رد عمل پیش کیا. مگر اعلیٰ حضرت کا رد عمل حد اعتدال میں رہا. اعلیٰ حضرت نے غلو نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے حد سے تجاوز نہیں فرمایا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت رد وہابیہ کے جوش و تعصب میں وہ ان امور کو بھی جائز کہہ دیتے جو عند شرع ناجائز و حرام ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے قوالی کا بھی رد کیا، تعزیہ داری کا بھی رد کیا، مزارات پہ طواف کا بھی رد کیا، مزارات پہ سجدوں کا بھی رد کیا، سجدہ تعظیمی کا بھی رد کیا، امام باڑے کا رد کیا. یعنی آپ دیکھیے اٹھا کر کی کتاب امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات. اتنا وقت نہیں ہے
کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. بس سنی مسلمانوں بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا اعتدال دیکھو, اعلیٰ حضرت کا تناسب دیکھو, اعلیٰ حضرت کا توازن دیکھو. اعلیٰ حضرت نے کسی بھی میدان میں غلو نہیں فرمایا. سنی مسلمانوں, اعلیٰ حضرت جہاں پر اشداء علی الکفار کی عملی تفسیر تھے, وہیں پر رحماء بینہم کی بھی تفسیر تھے. یعنی جہاں اعلیٰ حضرت دشمنان دین پر سختی فرماتے تھے, تشدد فرماتے تھے, وہاں پر اہل محبت سے, اہل سنت سے محبت بھی فرماتے تھے. شعلہ برائے سنیت, شعلہ برائے نجدیت, شبنم برائے سنیت ہے اعلیٰ حضرت. یعنی آپ غور کیجئے کہ جب غیروں کی بات آئی, جب دشمنان مصطفیٰ کی بات آئی, تو دیکھو اعلیٰ حضرت کا تیور کیا تھا. اعلیٰ حضرت کا تیور یہ تھا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے. بے شک سبحان اللہ. جب غیروں کی بات آئی, جب دشمنان دین کی بات آئی, اعدائے دین کی بات آئی, تو اعلیٰ حضرت کا تیور کیا تھا. اعلیٰ حضرت کا تیور یہ تھا کہ کلکے رضا ہے خنجرے, خونخوار برق بار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. اور جب اپنوں کی بات آئی, اہل محبت کی بات آئی, اہل سنت کی بات آئی, تو اعلیٰ حضرت کا تیور یہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا لہجہ یہ تھا کہ بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب, تابت اہل سنت پہ لاکھوں سلام. جب اپنوں کی بات آئی, امت مصطفیٰ اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت کی بات آئی, اور امت اجابت کی یاد آئی, تو اعلیٰ حضرت کا تیور اور اعلیٰ حضرت کا انداز وہ نہیں تھا, بلکہ اعلیٰ حضرت کا لہجہ یہ تھا کہ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء مسلمانوں, یہ ہے اعتدال, یہ ہے توسط, یہ ہے توازن اعلیٰ حضرت کا. ہمیں اسی روش کو اور اسی منہج کو اپنانے کی ضرورت ہے. دشمنان دین پر سختی اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ نرمی, محبت, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. آپ غور کیجئے, علماء کرام سے میں توجہ چاہتا ہوں کہ جب ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت کا بعض علماء اہل سنت میں سے ایک ضنی فرعی مسئلے میں اختلاف ہو گیا, اور وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے اور مخالفت اعلیٰ حضرت میں غیروں سے ہاتھ ملانے لگے, تو اعلیٰ حضرت کا لہجہ دشمنوں جیسا نہیں تھا. اعلیٰ حضرت کا لہجہ کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے ان کو یوں دعوت اتحاد دی, فرمایا غصہ چھوڑو, آؤ مل جاؤ, سنی آپس میں سب برادر ہیں, نجدیوں کو سقر میں جانے دو, دشمن مصطفیٰ ہیں, اکفر ہیں, ان کو شیطان کا خبث طیب ہے, کفر کی ظلمت منور ہیں, ان کو اور مسئلے سے کیا نسبت, وہ تو اسلام ہی سے باہر ہیں. یعنی ان کو اس مسئلے سے, اس ضنی فرعی مسئلے سے کیا نسبت, وہ تو اسلام ہی سے باہر ہیں. فرمایا غصہ جانے دو, آؤ مل جاؤ, سنی آپس میں سب برادر ہیں. غور کرو سنی مسلمانوں, یہ اعلیٰ حضرت کا مزاج, یہ اعلیٰ حضرت کی روش, یہ اعلیٰ حضرت کا منہج تھا. ابھی ایک جملہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کا بہت سننے میں آ رہا تھا کہ جب غیروں سے مقابلہ ہو تو ڈٹ جاؤ, اور جب اپنوں سے مقابلہ ہو جائے تو ہار جاؤ. اور سنیے, یعنی یہ وہی والی تو بات ہوئی کہ زندگی میں یہ ہنر بھی اپنانا چاہیے, جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. سمجھتے تھے رہے گی جنگ محدود گل و بلبل, مگر تخریب نظم گلستان تک بات جا پہنچی. سنی مسلمانوں, اعتدال قائم کرو. غلو کسی بھی میدان میں اور کسی بھی معاملے میں شرعاً جائز نہیں ہے. اصول اور اعتقاد میں جو غلو کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, اور جو فروع اور اعمال میں غلو کرتا ہے وہ بھی جرم کا مرتکب قرار پاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. اعلیٰ حضرت کا مزاج, اعلیٰ حضرت کو صرف غیر ہی گالیاں اور برا بھلا نہیں کہتے تھے, بعض اپنے بھی اعلیٰ حضرت پر تشدد کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے کیا مزاج عطا فرمایا, فرمایا نہ مرا نوش ز تحسین, نہ مرا نیش ز طعن, نہ مرا گوش بمد ہے, نہ مرا ہوش زمیں, من مکنج خمولی کے نہ گنجن دروے, جز من و چند کتابیں دوا تو قلم. سبحان اللہ. تو سنی مسلمانوں, کان کھول کر کے سن لو, مسلک اعلیٰ حضرت غلو کرنے کا نام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت اعتدال اور وسطیت کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت وہ کسی سلسلے اور طریقت کا نام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی پہچان کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت خود غرضی اور مفاد پرستی کا نام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت ایثار و قربانی کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت ٹولیوں, گروہ بندیوں اور ندی نالوں کا نام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت سمندر کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. مسلمانوں, مسلک اعلیٰ حضرت اندھی عقیدت کا نام نہیں, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ حقیقت کا نام ہے. حبک الشیء یومی و یسم, کہ محبت, تعصب کبھی کبھی اندھا بہرا کر دیتا ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت اندھی عقیدت کا نام نہیں, زندہ حقیقت کا نام ہے. مسلک اعلیٰ حضرت دشمن احمد پہ شدت کرنے کا نام ہے.
اپنی انانیت اپنی نفسانیت کے دشمن پر شدت کرنے کا نام مسلک اعلی حضرت نہیں. آپ جو چاہیں اس کو نام دیں لیکن آپ اس کو مسلک اعلی حضرت کا نام نہیں دے سکتے. اعلی حضرت نے اپنی آخری وصیت میں کیا فرمایا؟ اعلی حضرت نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا کہ دشمن مصطفیٰ ہے جس کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادنا گستاخ پاؤ اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دو جیسے مکھی کو دودھ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. تو مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جس کو دشمن احمد پاؤ گے، جس کو گستاخ نبی پاؤ گے، جس کو کافر مرتد اور گمراہ پاؤ گے، اسی کو تو نکال کے پھینکو گے یا سب کو نکال کے پھینکتے چلے جاؤ گے؟ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. ارے بھائی اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر پھینک دو گے تو گھر میں بچے گا ہی کیا؟ گھر میں کیا بچے گا؟ یہ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب دشمن احمد ہیں کہ غلامان مصطفیٰ ہیں؟ علماء نے یہ سب غلامان احمد ہی تو بیٹھے ہیں. بے شک. یہ مولانا اختر صاحب، مولانا جمیل صاحب، مولانا رضا المصطفی، یہ سب جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دشمن احمد ہیں. یہ غلام احمد ہیں یا میں دشمن احمد ہوں؟ بتائیے، یا میں غلام احمد ہوں؟ بولیے بھائی، غلام احمد ہے؟ ارے میں تو وہ خانہ زادے کوہنا ہوں، سورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا از ابو جد واقف زہر عنوات ہوئی مادرم باشد کنیزے تو پدر باشد گنام خانہ زادے کوہنام آقائے خانو ماتوئی. مسلمانوں، پیغام اٹھ رضوی سے یہ لے کر کے جاؤ، غیروں پر شدت کرو، دشمنان دین پر سختی قائم کرو اور اہل سنت و جماعت سے محبت کرو. یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سنی مسلمانوں، جو ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر قائم ہے وہ سنی ہے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے. بھلے ہی وہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اصطلاح سے واقف بنا ہو، دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہتا ہو واقف نہ ہو، اگر وہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت پر قائم ہے تو وہ سنی صحیح عقیدہ ہے، وہ ہماری اصطلاح میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا سالک ہے. اور کوئی تفضیلی، کان کھول کر سن لو، کوئی تفضیلی، کوئی گستاخ صحابی، کوئی گستاخ امیر معاویہ ہرگز سنی نہیں. سن لو، کہیں کا بھی ہو، کسی بھی خانقاہ میں ہو، وہ سنی نہیں. آپ غور فرمائیے، اعلیٰ حضرت نے جہاں پر سارے غلو کا رد فرمایا، ہر طرح کے غلو کا رد کیا، وہاں پر اس تفضیلیت نام کے غلو کا بھی رد فرمایا. اعلیٰ حضرت نے جب 25-30 سال کی عمر تھی تو یہ بریلی اور بدایوں اور سنبھل میں بہت تیزی کے ساتھ تفضیلیت پھیلتی چلی جا رہی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں بہت سی کتابیں لکھی اور اس فتنے کو دفنا دیا. 100 سال تک یہ فتنہ دفن رہا تھا، آج 100 سال کے بعد پھر سر ابھار رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقاء لکھی، مطلع القمرین فی بانت سبقت العمرین لکھی، منتہی التفصیل فی مبحث التفضیل لکھی. اور اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے ایک قصیدہ بھی لکھا تھا عربی زبان میں. علماء کرام توجہ فرمائے، قصیدتان رایتان، اس میں وہ جو پیر اور مولوی جو تفضیلیت کو پھیلا رہے تھے ان کا نام بنام رد فرمایا. یعنی ان کو ان کے ناموں کو کڑیوں میں ایسا پرویا کہ ان کے آپ شعر پڑھتے چلے جائیں گے اور ان کے ناموں کی طرف اشارہ ہوگا. یعنی ایک کا نام تھا نصیر الدین، ایک کا نام تھا نظام الدین، ایک کا نام تھا دلدار علی مذاق میاں، مذاق ان کا تخلص تھا، اور ایک کا نام تخلص تھا مذنب، مذنب معنی ہوتا ہے گنہگار، اور ایک تھے سنبھلی صاحب. اعلیٰ حضرت نے دیکھو شعر میں کیسے پرایا ان کو، فرمایا فنصیر و دین الحق لیسا بفاجرن، کہا دین کا ناصر و مددگار کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوتا. فرمایا والنظام و دین اللہ غیر و ددانی، اور دین کا نظام کسی اوباش کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. فرمایا ما مذنب یحلو لدیہ مذاقہم، کہ بسے بڑے سے بڑے گنہگار کے نزدیک ان کا جو مذاق ہے، ان کا جو مشرب ہے یعنی تفضیلیت، وہ پسندیدہ نہیں. الا اذیقا من الحمیم الآنی، اس کے نزدیک بھی ایسا ہے جیسے زبردستی کھولتا ہوا پانی کو زبردستی پلایا جا رہا ہو. اور دیکھو سنبھلی صاحب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لا یکتفیہم سنبلی او شنانی فینجو بسنبل او شنانی. سنی مسلمانوں غور کرو، یہ اعلیٰ حضرت کا ایسا قصیدہ ہے کہ اس میں 313 اشعار ہیں، یعنی اصحاب بدر کی جو تعداد تھی اس کے مطابق 313 اشعار ہیں. اور 313 اشعار میں کہیں پر بھی قافیہ مقرر نہیں ہوتا، یعنی آپ پورا کلام پڑھتے چلے جائیں گے 313 اشعار پڑھیں گے، اپنی مادری زبان میں بھی نہیں، عربی زبان میں، اور کہیں پر بھی قافیہ مقرر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر صرف 25 سے 30 سال کی تھی. یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. میں آپ کو یہ اشعار سناتا ہوں اور پوری عشق و محبت کے ساتھ ان اشعار کا استقبال کیجیے گا، خیر مقدم کیجیے گا. فنصیر دین الحق لیس بفاجر ونظام دین اللہ غیر ددانی
ما مذنب يحلو لديه مذاقهم إلا أذيق من الحميم العاني لا يقتفيهم سنبلي أو شناني فینجو بسنبل او شنانی. اب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی اذا ما ہم منداہم فاہمہم تو وقلت فی حیمانی للہ شیئا للفقیر العانی یا شیخ عبد القادر الجیلانی للہ شیئا للعصیم الجانی یا ابن الکریم الدائم الغفرانی یا من مکانتہ بجمع العلیاء کمکانت الارواح فی الابدانی والبحر فی الانہار والقرآن فی الاسفار والآباء فی البلدانی والنور فی الانسانی والانسان فی الاعیانی والاعیان فی الجسمانی والطیب فی الریحانی والریحان فی القدوانی والقدوان فی الایدانی للہ شیئا یا شیخ عبد القادر الجیلانی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، خاندان اعلیٰ حضرت اور سے رضوی. سنی مسلمانوں، عرض یہ کر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا ترجمہ بھی پیش کروں ماشاءاللہ. آپ کے سامنے. بس آپ غور فرمائیے کہ پیغام یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، یہاں سے ایک پیغام لے کے جاؤ. کسی بھی میدان میں غلو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ مخالفت میں غلو کرو، نہ محبت میں غلو کرو، نہ عقیدت میں غلو کرو اور نہ رد میں غلو کرو. جو جس کی ایک حد ہے، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک حد ہے. اگر وہ اس حد میں رہتا ہے تبھی معروف ہے، ورنہ خود وہ ترک معروف اور منکر اور مذموم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. خود غرضی مفاد پرستی سے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو محفوظ فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.